میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ حضرت سیدنا ابو العباس اقلسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا۔ پوچھا آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی یہ فضیلت من امیل سنت کے رسالے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال مبارک، آپ کا انتقال یہ 5 ربیع الاول 50 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ باوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 47 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس زہر کا آپ پر ایسا اثر ہوا کہ آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خارج ہونے لگی۔ 40 روز تک آپ کو سخت تکلیف رہی، اور آپ نے یوں شہادت آپ کو ملی۔ اللہ کریم ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں۔ انشاءاللہ ان خوبیوں کا ذکر آپ اس رسالے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 حکایات میں آپ ان کی بہت خوبیاں اور ان کی زندگی کے بڑے پیارے پیارے اور منفرد واقعات پڑھنے کی انشاءاللہ سعادت نصیب ہوگی۔ تو نیت کر لیں میرے میٹھے و پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ انشاءاللہ تعالی یہ رسالہ مقتوط المدینہ سے ہدیتاً بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آسان ان معنوں کر بھی ہے کہ موبائل فون میں PDF کی فائل آ جاتی ہے اور پورا رسالہ آ جاتا ہے، اور آپ یوں ہزاروں، بلکہ مگر یوں وائرل کرنا چاہیں تو ہزاروں لاکھوں تک
یہ رسالہ پہنچایا جا سکتا ہے. یہ رسالہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم بیٹھ کر پڑھیں گے بھی تو یہ 28 پیجز ہیں، اونلی 28 صفحات ہیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اس کو پڑھنے میں. راقب دوش شاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم، اس کے آخر میں یہ امیر سنت نے ان کی منقبت بھی لکھی ہے. فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہوں عطار کے رنج و علم. تو یہ بڑا پیارا رسالہ، میں نے کہا ابتداً اس کا تعارف بھی ہو جائے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب بھی مل جائے، اور امام حسن مجتبی نواسہ رسول کی ہم برکتیں پانے میں بھی کامیاب ہو جائے کہ ان کی توجہ آ جائے تو پھر کیا بات ہے مدینے کی. بڑے حلم والے تھے، بڑے صبر والے تھے، اور زبردست یہ صحابی بھی ہیں. حضرت امام حسن امام حسین دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو صحابی بھی ہیں، اہل بیت سے بھی ہیں، اور دیگر ان کے الگ سے فضائل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا کرے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ہر طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے جشن ولادت کی دھوم ہے. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا. بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ خاص ان ایام میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور بڑھ جاتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بہت سارے پہلو الگ الگ انداز میں مبلغین، واعظین، عاشقان رسول بیان کر رہے ہوتے. جمعہ میں بیان ہو رہا ہوتا ہے تو دیگر اجتماعات میں بیان ہو رہا ہوتا ہے، اجتماعی میلاد میں اضافہ ہو جاتا ہے، نعت خوانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت 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 دنیا بھر میں یوں سمجھے کہ یہ پہلی ربیع الاول سے لے کر فرسٹ ربیع الاول سے یہ بڑھتا ہے اور ایسا 12ویں تک تو یہ بالکل چھا جاتا ہے نا. ذکر رسول سے یوں سمجھے کہ وہ فضائیں بالکل گونج اٹھتی ہیں، ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. جلوس میلاد صرف پاکستان میں نہیں، نانا دنیا کے کتنے ملکوں میں جلوس میلاد. لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم. پڑھو نا. لب پہ نعت رسول اکرم، ہاتھوں پہ ہاتھوں میں پرچم. لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم. دیوانہ سرکار کا کتنا، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. کیا بات ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے. ہاتھ میں مدنی پرچم نے، سر پر امامہ، چہرے پر پوری داڑھی، مدنی حلیہ، نظریں جھکائے، لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں مدنی پرچم. دیوانہ سرکار کا کتنا
پیارا لگتا ہے۔ عرب دنیا میں بھی ٹھیک ٹھاک اجتماعی میلاد اس وقت تو دھوم پڑی ہوئی ہوتی ہوگی، جگہ جگہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ترکیبیں بنتی ہوں گی، اور عاشقان رسول اپنے اپنے انداز سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نظر کرتے ہوں گے۔ آقا قبول فرمانے، کیا بات ہے مدینے کی۔ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی سیرت مبارک کے مختلف پہلو، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا ادب، آپ کے بارے میں قرآن کریم میں جو خاص طور پر آیات مبارکہ آپ کی شان میں نازل وہ الگ سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی روایات الگ بیان ہو رہی ہوتی ہیں، صحابہ کرام نے آپ کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ الگ بیان ہو رہا ہوتا ہے، صحابیات نے جو کہا وہ الگ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیسے نظارے ہوتے کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کمال ہے، وہ تو روز ہی ہر طرف ذکر رسول ہے، یعنی روزانہ 5 چھوٹے اذان ہو رہی ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں اذان ہو رہی ہے۔ آپ اس طرف چلے جائیں فیجی تک، نیچے اتریں تو دنیا کا وہ کونا فیجی نظر آتا ہے، اس طرف جائے تو دنیا کا کونا کیپ ٹاؤن نظر آتا ہے، وہاں جائیں تو رشیا کی طرف کونا نظر آتا ہے، تو ادھر جائیں تو کینیڈا امریکہ کی طرف دنیا کے کونے، اتنے سارے دنیا بھر کے کونے کونے ہیں، اس کونے سے لے کر اس کونے تک، اس کونے سے لے کر اس کونے تک، بیچ سے لے کر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، دنیا کے طرف گول ہے، ہر جگہ پر اشہد ان محمد رسول اللہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک اور گواہی کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہر جگہ درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جمعہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور عاشقان سے مختلف صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو گھروں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ساری زمین، آقا کی تو خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، یعنی نماز کے لیے وہ ہو گئی ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہم زمین پہ۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، خصوصیت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جگہ جگہ چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہوتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نماز میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جاتا ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح جب قرآن کریم کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کلمے میں بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، ہر طرف ذکر ہے۔ تو یوں بہت ساری خصوصیات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جگہ جگہ بیان ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا ذکر مبارک بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کے کمالات بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی میں آپ کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خاص بات میں انشاءاللہ آج بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک شعر پڑھتے ہیں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور وہ شان ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ سمجھے کہ ہمارا عنوان ہے، غیب کی خبریں، غیب کی خبریں دینے والا
ہمارا نبی، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا ہمارا نبی۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھا کر منبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ سناتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ فجر کے بعد شروع ہوئے، آغاز کیا حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر آپ نے منبر سے اتر کر نماز ظہر ادا فرمائی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ نے منبر سے اتر کر نماز عصر پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ فرما ہو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تمام ان واقعاتی خبر دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری خبریں عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں، واللہ دنیا کے خاتمے تک جتنے فتنوں کے ایسے قائدین ہیں جن کے متبعین یعنی ان کے پیچھے چلنے والے، ان کو ماننے والوں کی تعداد 300 یا ایسے زائد ہوں، ان سب فتنوں کے علم برداروں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیے، بتا دی۔ یعنی ہزاروں لاکھوں سرداروں اور ان کے جو پیچھے چلنے والے ہوں گے، ان کے نام، ان کے باپ کے نام اور ان کے بارے میں ان کے قبیلے، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اگر یہ بھی غیب کی خبر نہیں تو پھر غیب کی خبر کیا ہوتی ہے؟ اور پھر جو خبریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی وہ خبریں اتنی زبردست تھی اور ہر خبر سچی ہوئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی واقعے کی خبر دیں اور وہ واقعہ ہو نہ۔ کہ جنگ خیبر کے دوران ایک روز غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسی کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا۔ یہ دی غیب کی خبر کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ پہ دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اس خوشخبری کو سن کر لشکر کے تمام مجاہدین اس انتظار میں بے قرار رہے۔ ساری رات گزری کہ دیکھے کون وہ خوش نصیب ہے جس کے سر اس بشارت کا صحرا بنتا ہے۔ یعنی صرف بشارت یہ نہیں تھی کہ خیبر فتح ہوگا، بشارت یہ بھی تھی کہ کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ پہ دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے۔ یہ بھی بڑی بشارت، بڑی خبر ہے۔ یہ اس کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا یہ وہ ذات ہے کہ نہ صرف اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب انتظار تو ہوگا نا وہ خوش نصیب کون ہے۔ چنانچہ صبح کو ہر مجاہد اس امید پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اب ہر شخص کان لگا کر بیٹھا ہے کہ دیکھیں آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے اس وقت کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام علیہ رضوان کے، کس کا نام پاک لب پاک سے نکلتا ہے۔ ہائے کیا نام نکلا؟ علی کہاں ہے؟ ارے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. میں روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا انہیں بلا لاؤ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب شفا، لعاب دہن یعنی تھوک مبارک آنکھوں میں لگائی، دعا فرمائی، فوراً شفا نصیب ہو گئی. گویا انہیں کبھی آشوب چشم یا آنکھوں کی تکلیف ہوئی نہیں تھی. پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر کا میدان اسی روز ان کے ہاتھوں پر فتح ہو گیا. یعنی آپ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن میں کتنی برکت ہے. تھوک مبارک کتنی برکت ہے کہ اگر خاری پانی میں بھی آقا کا لعاب دہن چلا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے. اتنا پیارا لعاب دہن، لعاب شفا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور یہ ایسی اس کی برکتیں ہیں. صرف یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم والا واقعہ نہیں ہے، نا. حتیٰ کہ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. کیا ٹوٹی؟ ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹوٹی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. آقا دستے مبارک پھیرتے ہیں، ٹانگ صحیح ہو جاتی ہے. دستے مبارک کی برکت. رہی بات تھوک مبارک کی، لعاب دہن کی، لعاب شفا کی، تو اس کی تو شان یہ ہے کہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. ہاتھ ٹوٹ گیا اور ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا. آقا ہاتھ ٹوٹ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کے ہاتھ کی جگہ پہ لگے کر ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. کیونکہ آقا کی بارگاہ میں تو لا ہے ہی نہیں نا. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا. ارے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ کس؟ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جس نے بدر میں پہلے خبر دی کہ کون کہاں کافر مرے گا. وہی اسی جگہ پر نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے، عین اسی جگہ پر وہ کافر مرا جس جگہ کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو ہمیں کل کی خبریں دیتے ہیں، جو ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا دیوانو، بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جنہوں نے خبر دی تھی کہ کل خیبر جس کے ہاتھ پر فتح ہوگا، اور خیبر انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا، میرے مولا علی کی ہاتھ پر فتح ہوا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے. شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا. دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین کو ساتھ لے کر احد کے پہاڑ پر چڑھے. اس وقت پہاڑ ہلنے لگا. کیا کہوں، وجد میں آ گیا. پہاڑ ہلنے لگا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے احد ٹھہر جا،
ٹھہر جا، یقین رکھ کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ دنیا اس وقت جانتی تھی کہ نبی کون؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صدیق کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آگے جا کر پتا چلا یہ 2 شہید کون تھے؟ ایک شہید فاروق اعظم تھے، ایک شہید عثمان غنی تھے۔ یہ دونوں شہید ہوئے۔ ان دونوں کی شہادت سے پہلے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ عمر بھی شہید ہوں گے، عثمان بھی شہید ہوں گے۔ یہ غیب کی خبر دینے والے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ جب ایک صحابی جنگ لڑتے لڑتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا آقا تلوار ٹوٹ گئی، آقا شاخ لے کر دیتے جاؤ اسے لڑو، اور وہ شاخ تلوار کا کام کرتی ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے جو درد کی شاخ دے دیں تو وہ شاخ بھی تلوار کا کام کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک۔ فیض غم سے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ رب کے ایسے خزانے آئے ہیں، رب کے ایسے خزانے آئے کہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے آقا جنت، آقا انہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ جب ایک صحابی اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پنڈلی زخمی ہو گئی، آقا اپنا لعاب دہن لگا کر وہاں پر مل دیتے ہیں، وہ زخمی پنڈلی صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، کئی سمے چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ کمال یہ ہے کہ کئی دیوانے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، پیارے کی ولادت، مرحبا، سونے کی ولادت، مرحبا، حضور کی ولادت، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، آقا کی ولادت، آقا اتار کی آمد۔ مرحبا۔ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو۔ یہ جھومنے کا بڑا پیارا واقعہ ہمارے مفتی حسان صاحب، وہ مدنی مذاکرے کی مدنی محق سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کے بعد، اس میں کسی نے سوال کیا کہ یہ نعت پڑھ کے جو جھومتے ہیں یہ جھومنا کیا ہے؟ ڈانس وانس اس کو بیچارے کو وسوسہ آیا ہو۔ ان پر مفتی حسان صاحب نے بڑا پیارا واقعہ سنایا، مجھے اس کا خلاصہ یاد رہ گیا۔ قصیدہ بردہ شریف کا واقعہ تھا۔ قصیدہ بردہ شریف
حضرت علامہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، ان کے بدن پر فالج کا اثر تھا، تو انہوں نے وہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جسم مبارک پر، خواب کی بات ہے، وہ تو حقیقت تھی نا کہ ایک صحابی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حاضر ہوئے، آقا نے ہاتھ پھیرا اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ دی، تو حقیقت کا واقعہ تھا نا، ظاہری حیات کا واقعہ تھا نا، یہ خواب پاک کا واقعہ ہے کہ آقا کی شان خواب میں ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت علامہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لا کر ان کے جسم مبارک پر اپنا دست اقدس پھیرتے ہیں، فالج دور ہو گیا، فالج دور ہو گیا۔ ایک شخص حاضر ہوئے حضرت علامہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور کہا کہ وہ جو آپ نے قصیدہ لکھا وہ قصیدہ مجھے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا چلا اس قصیدے کا؟ کہا یوں نہ کرے نا، ایسا تو نہ کرے نا۔ کہا کہ کل جب آپ بارگاہ رسالت میں قصیدہ سنا رہے تھے نا، میں بھی وہیں حاضر تھا، وہ خود بھی بڑے بزرگ ہوں گے نا، اور مفتی صاحب نے جو بات بتائی نا، جو میں موضوع کے مطابق عرض کر رہا ہوں، بات یہ تھی کہ جب امام بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ شریف بیان کر رہے تھے آقا کے حضور، یہ خواب کا واقعہ، تو دیکھنے والے نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قصیدہ سن کر جھوم رہے تھے۔ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، اگر نہ آج جھومو گے ہمارے تو کیمرہ مین بھی جھومتے ہیں، دیوانوں، ہمارے ڈائریکٹر بھی جھومتے ہیں، آج جھومو گے آپ فیضان مدینہ یہاں سارے جھومتے ہیں۔ دیوانوں، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا، بولو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مجھے اس کا یہ آخری شعر بہت پسند ہے، ایک مطلب شعر تو سارے اچھے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا یار، حسن کے دو اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیمبر آنے والا ہے، تو یہ بہت پیارا کلام ہے نا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اللہ کریم ہم سب کو جھومتے رہنے والا ہی رکھے، یہ جھومتے 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 انشاءاللہ مدینہ منورہ گھومنے پہنچ جائیں گے، وہاں بھی جھومتے رہیں گے، آقا کی گلیوں میں گھومتے رہیں گے، اور دروں دیواروں کو چومتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں، مسکراتی ہے بہاریں، سب فضا پر نور گئے، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، پیارے آقا آئے جھومو، سونے آقا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، پیارے آقا آئے جھومو۔ تو کچھ پتا چلا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے؟ ایسا ہی ہل بھی نہیں رہے، جھوم بھی نہیں رہے، ایک بات ہوئی، جھومنے کی راتیں ہیں، جھومنے کی راتیں ہیں، خوش ہونے کی راتیں ہیں، خوش کرنے کی راتیں ہیں، کہ وہ آقا ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ وہ آقا کی آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے جو قیامت کے روز رب سے بخشوا کر ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے جو دنیا میں آتے ہی سجدے میں سر رکھا اور عرض کی رب حبلی امتی۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ جب رو رہے ہیں اور جبریل امین کو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے کہ پوچھو میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے جبریل میری امت
اے جبریل میری امت، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے جو امت کے غم میں روتے تھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل عشق و محبت عطا فرمائے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے جنہوں نے بات کی خبریں دی اور صحابہ کرام نے ان خبروں کو درست ہوتے دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، جو آقا بتاتے چلے۔ حتیٰ کہ ایک عورت کی خبر دی کہ جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک اب آئے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا واقعی ایک عورت وہاں سے وہاں تک چلی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں فلاں جگہ کے خزانے کھولو گے، اور راوی کہتا ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ خزانے کھولنے میں خود شامل تھا۔ میرے آقا نے ایسی خبر دی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک سے ایک خبریں دی اور عطائیں کی۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے ان کے سپرد کر دیے۔ جنت مانگتا جنت دے دیتے، جو مانگتا دے دیتے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں لا نہیں ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب پاؤں پر تلوے پر سانپ نے ڈسا تو کہاں گئے؟ آقا کی بارگاہ میں۔ آقا نے کیا لگایا؟ لعاب شفا، لعاب دہن لگایا، درد نہیں چلا گیا، اس کا زہر بھی چلا گیا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ جب صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں کہ آقا پانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انگشت مبارک سے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے جن کی خبریں سچی تھی اور ان کے معجزے ایسے تھے کہ اگر کوئی آ کر چاند کا بھی کہتا تو میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز عصر چلی گئی تو میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے جن کے اشارے پا کر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کا اشارہ پا کر سورج پلٹ آتا ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ تو بولو یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبریں، غیب کی خبریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ اب یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی۔ اب اس غیب کی خبر کا ظہور یہ کب ہوا؟ 654 سنہ ہجری میں ہوا۔ 600 یعنی آقا نے جو خبر دی تھی اس کا ظہور تقریباً 650 سال کے بعد ہوا۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 سنہ ہجری میں مدینے کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب سے لے کر حیرا کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقے پر معلوم ہوا ہے، اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا ہے جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ 3 جمادی الاخری 654 سنہ ہجری
کو مدینہ منورہ میں ناگہاں ایک گھر گھراٹ کی آواز سنائی دینے لگی. پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے. پھر بالکل اچانک قبیلہ قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ منورہ سے ایسے نظر آ رہے تھے گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہوئی ہے. پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں. پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا اور آگ کے شرارے ہر 4 طرف فضاؤں میں اڑنے لگے یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی. اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹ کی گردنوں کو دیکھ لیا. جو خبر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم و بیش 650 برس پہلے دی تھی اور یہ آگ کے بارے میں خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ لوگ بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیں گے. 650 سال کے بعد لوگوں نے بصرہ میں اونٹ کی گردنوں کو دیکھا. میرے نبی نے فرمایا تھا. اہل مدینہ آگ کے سولناک منظر سے لرز گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کے پاس پناہ لینے لگ گئے. 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک یہ آگ جلتی رہی اور پھر خود بخود آہستہ آہستہ بجھ گئی اور پھر اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا. مدینے والے کہاں گئے پناہ لینے؟ بھائی مدینے والے کہاں گئے؟ مدینے کے میں رہتے تھے. یہ 650 سال کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. 650 سن ہجری کا واقعہ آج 1439 سن ہجری چل رہا ہے. کم و بیش یہ واقعہ 800 سال پرانا ہو گیا. 800 سال پرانا یہ واقعہ. اور 800 سال پہلے جو مدینہ منورہ میں عاشقان رسول رہتے تھے گویا یہ جانتے تھے کہ پناہ لینے کے لیے ہمیں جانا تو بارگاہ رسالت میں ہی ہے. یہ آقا کی بارگاہ میں جانے کا واقعہ یہ 654 یا 656 سن ہجری کا ہے. یہ اس وقت کے خوش عقیدہ مسلمانوں کی طبیعت اور ان کا انداز ہوا کرتا تھا کہ جانا وہاں ہے, فریاد وہاں کرنی ہے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے, آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. آقا کی ظاہری حیات میں بھی مدد کے لیے بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوتے ہیں. اور جب آقا کے وصال ظاہری کے بعد بھی پریشانی آئی ہے تو آقا کے روزے پر حاضری دی ہے صحابہ کرام نے, اولیاء کاملین نے, بزرگان دین نے, کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو غیب کی خبریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما. اسی طرح بہت ساری خبریں فتوحات کی دی. قیصر و کسریٰ یہ 2 بڑی ریاستوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے. اس کے فتح کی خبر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. ملک شام کے فتح ہونے کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. یمن کے فتح ہونے کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. ملک عراق کے فتح ہونے کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. میرے آقا نے اپنی ظاہری حیات میں جب صحابہ کرام اپنے فاقے کی, اپنی پریشانیوں کی, اپنی مصیبتوں کی اور ڈر و خوف کی باتیں جب آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے, میرے آقا انہیں مستقبل کی فتوحات کی خبریں دیتے تھے, خزانوں کی خبریں دیتے تھے, ان ریاستوں کو فتح کرنے کی خبریں دیتے تھے. جبکہ اس وقت ایسے حالات نہ تھے, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ فتح کیسے ہوگی. مگر صحابہ کی تو شان یہ ہے نا کہ ان کے ہاتھ میں آقا اگر درخت کی شاخ بھی دے دینا تو وہ بھی جا کر لڑتے تھے. کہتے نہیں تھے آقا یہ تلوار کا کام کیسے کرے گی. وہ لکڑی کی شاخ نہیں دیکھتے تھے, دست مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ شاخ دست مصطفیٰ سے آئی ہے, آقا کے ہاتھ مبارک سے آئی ہے. اور آقا نے کہہ دیا جاؤ لڑو, وہ لڑ پڑتے تھے. کر لو, وہ کر پڑتے تھے. چلے جاؤ, وہ چل پڑتے تھے. اتر جاؤ, وہ اتر پڑتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا یہ انداز تھا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ارشاد مبارک پر بس انہیں اور کچھ نہ, اشارے پر ہی کام ہو جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر.
آج صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس عقیدت و محبت اور اس تعلق کو جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک سے قائم رکھا تھا، آج بہت ضرورت ہے اس کی، بہت ضرورت ہے۔ وہ تو آقا کی ادا کو ادا کرنے والے، آقا کو دیکھ دیکھ کے جینے والے، آقا کا جلوہ اگر دنیا سے چلا گیا جب، تو انہوں نے تو آنکھوں کی روشنی واپس لینے کی دعائیں کر لی کہ جب آقا ہی نہ رہے تو آنکھوں کا نور کیا کروں گا۔ یہ تو وہ ان کا تو عشق رسول، ان کا انداز تو بڑا عجیب تھا نا، ہمارے لیے تو مثال ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کو تعلق تھا، اس تعلق کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آج اس وقت اس پر فتن دور میں دنیا بھر میں عجیب و غریب کرائسس ہے، عجیب و غریب کرائسس ہے، عجیب و غریب کرائسس ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی بھی بیان کی، تو ایک اور حدیث، یہی اسی حدیث کی شرح بھی ہے، حدیث پھر بیان کرتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا بھلا بیٹھے، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ختم ہونے تک تمام فتنہ گروں کو جو 300 یا کچھ زیادہ ہیں نہیں چھوڑا، مگر ہم کو ان کے نام بتا دیے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام۔ یہ حدیث میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں نے بیان کی تھی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اس بیان کے حوالے سے کہ یہاں اس سے فتنہ پیدا کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے سردار مراد ہیں، جیسے بے دین عالم جو نئے مذہب، بری بدعتیں ایجاد کر کے لوگوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بہت وسعت ہے، جس میں گمراہ کن علماء جو بد مذہب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں، پھر جھوٹے مدعی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی اس میں شامل ہے، گمراہ بادشاہ سبھی داخل ہیں، جن سے لوگوں میں دینی فتنے پھیلیں۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی کھلی دلیل ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، غور کریں میرے میٹھے و پیارے اسلام بھائیوں، کتنی زبردست خبر دی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیسے فتنوں کی خبر دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے فتنے گر مراد ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ماتحت ہزارہ فتنے گروہ ہوں گے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور ارشادات بھی یہاں بیان کیے گئے، اور ان میں یہ مطلب کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ان فتنوں میں شامل ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسالت و نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ مگر ایسے جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبوت کے یہ آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، طرح طرح کے فتنہ پھیلانے والے آئیں گے، لوگوں میں گمراہی پھیلانے والے آئیں گے، لوگوں میں دینی فتنے پھیلانے والے آئیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ تمام عرب و عجم، مشرق و مغرب کے فتنے گر سبھی بتا دیے، پھر صرف ان کا نام ہی نہ بتایا بلکہ پتے بھی بتا دیے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، یہ مسلم شریف کے حوالے سے مشکاہ شریف میں نقل کی گئی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے زمانے میں عبادت ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت۔ کیا فرمایا؟ فتنوں کے زمانے میں عبادت ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت، یعنی جو ثواب فتح مکہ سے پہلے میرے ہجرت کر کے آنے کا تھا، وہی ثواب اس پر فتن دور میں عبادت کرنے کا ہوگا۔ واقعی بڑا فتنوں کا دور ہے، واقعی دیکھتے رہتے ہیں یار، آپ سنتے رہتے، کوئی نئی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں میں، ایک سے ایک فتنے پیدا ہوتے، ایک سے ایک فتنے پیدا ہوتے، کبھی کون کیا بک رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کیا بکواس کر رہا ہوتا ہے، نہ لکھنے کی تمیز نہ بولنے کی تمیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیسے کرنا ہے اس کا بھی انداز نہیں ہوتا، اب ہوگا کہاں سے؟ یہ تو الحمدللہ عاشقان رسول کے مدارس سے پڑھایا جاتا ہے،
قرآن و حدیث پڑھنے والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح کلام کرنا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس طرح ذکر کرنا ہے، کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لینا ہے، یہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے عاشقان رسول کی صحبت میں۔ یہ کالج یونیورسٹیوں میں تھوڑی پڑھایا جاتا ہے، ان کے ٹیسٹ کی کتابوں کے اندر کوئی اس طرح ادب اور احترام کے ساتھ، سارے القابات کے ساتھ، اور اس طرح ادب و احترام و عشق رسول کے اس انداز پر کوئی لٹریچر تھوڑی دیا جاتا ہے۔ تو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے، بلکہ نظریات اور عقائد میں جس طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مگر کروڑوں مسلمان، میں صرف اگر مسلمانوں کی بات کروں نا، کروڑوں مسلمان نو ڈاؤٹ کہ ان تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے باہر پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی فردر ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، ہائرلی ایجوکیشن جس سے کہتے ہیں، اس کے لیے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی یونیورسٹیز اور ادارے ہوتے ہیں۔ جب مسلمان ممالک کے اندر نصاب و کریکلم کے اندر اتنی ویکنس پائی جاتی ہے تو آپ غور کیجئے کہ باہر ملکوں کا عالم کیا ہوگا۔ جب یہاں پڑھنے پڑھانے میں اتنی ویکنس پائی جاتی ہے تو ذرا غور کرے جب غیر مسلموں سے پڑھا جائے گا تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ ان کا قائد و نظریات اور وہ عشق و مستی اور عشق رسول کا وہ جو ایک ولولہ، ایک جذبہ ہے، وہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، ذرا تصور تو کریں آپ۔ اب جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، کوئی کدھر کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کدھر کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کس یونیورسٹی کا فارغ ہے، کسی کے پاس کہاں کی سرٹیفکیٹ ہے، کہاں کی سند ہے، تو یہ کیا وہ کیا۔ ارے بھائی کچھ عاشقان رسول علماء کے قدموں کا دھوون پیو، ان کے قدموں کا دھوون پیو، ان کی صحبت تو ان کی مجلسوں میں بیٹھو، بلکہ لوگ تو ان کی صحبت و مجلسوں سے بھگاتے ہیں، نہیں مولوی ہو جائے گا، مولوی نہیں ہو جائے گا، مولوی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سچا پکا عاشق رسول بھی ہو جائے گا۔ اس کے وجود سے عشق رسول کے مطلب کہ دلیلیں ظاہر ہوں گی۔ اس کی زبان سے جب سرکار کائنات، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا تو دیکھنے کا ہوگا کہ اس کے منہ سے جب آقا کا ذکر ہوتا ہے تو کتنا پیار و محبت سے آقا کا ذکر مبارک کرتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے، میں ایک درد مند اس اتھارٹی مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ میں کریکلم، سلیبس اور کالج اور یونیورسٹیز اور اسکولوں کی تعلیمی نصاب کی جس کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کوشش کرے کہ ان نصاب کے اندر عشق رسول کا، محبت رسول کا، چاہت رسول کا، الفت رسول کا، تعلق رسول کا، معرفت رسول کا ایک ایسا مضمون ہو، ایک ایسا مطلب اس پہ ٹاپکس ہوں اور پڑھانے والے ایسے عاشقان رسول ہوں کہ جب 15 20 25 سال کے بعد جب یہاں سے کوئی پڑھ کر نکلے تو اس کا وجود عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئے، گویا کہ اس کا جذبہ ہو کہ اتنا تو فنا ہو جاؤں آقا میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ رہے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ میں اس بات کو مطلب سوچتا ہوں کہ یہ سب کو تم اپنے جامعۃ المدینہ میں یا عاشقان رسول کے جو دیگر جو جامعات ہوتے دارالعلوم ہوتے ان میں تم داخلہ دلانا سر ہے، کون آتا ہے؟ اسکول کالج یونیورسٹیز بھری ہوئی ہے ایڈمیشن سے دنیا بھر میں۔ تو یہ مسلمان والدین اور اے عاشقان رسول خدا را کرم رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، قرآن کریم کی تعلیم اور تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، ان کی برکتیں، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی کرامات، ان سب کا کیسا ٹوٹ ٹوٹ کر علم ایک مسلمان کے رگوں پہ میں ہونا چاہیے۔ ان کے جوش ایمانی، ان کی غیرت ایمانی کے کیسے واقعات پتہ ہونے چاہیے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے مسلمان کو کہ دین اسلام کتنی تکلیفوں سے پھیلا ہے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر پیار کرتے تھے، کیسا تعلق تھا ان سے کہ جب آقا کو انہوں نے پے در پہ روزے رکھے دیکھے، حکم کا انتظار نہ کیا، انہوں نے بھی پے در پہ روزے رکھنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ کمزور ہو گئے۔ میرے آقا نے جب ان کی کمزوری دیکھی اور جب ان کے متعلق پوچھا تو عرض کی گئی آقا آپ چونکہ پیدر پہ روزے رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آپ کو دیکھے دیکھے پیدر پہ روزے رکھ دیے۔ فرمائے گا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟
مگر صحابہ کرام تو جذبہ تھا نا، وہ تو کر چکے نا جو کرنی بشر کی ہے، تو کر چکے نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک رکھ چکے نا کہ کوئی آ کر میرے آقا کو تکلیف نہ دے دے، تو بتا گئے نا رہتی دنیا کو کہ عشق رسول کس کا نام ہے، محبت رسول کس کا نام ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی گود میں میرے آقا اپنے سر مبارک کو رکھے آرام فرما رہے ہیں، نماز عصر کا وقت چلا گیا مگر میرے مولا علی نے میرے آقا کو اٹھایا نہیں کہ بتا دیا دنیا کو کہ عشق رسول کس کا نام ہے، دین کس کا نام ہے، اسلام کس کا نام ہے، محبت رسول کسے کہتے ہیں، چاہت رسول کسے کہتے ہیں۔ اور محبت رسول کا انعام یہ ہوا کہ میرے آقا نے مولا علی کے لیے سورت کو الٹے پاؤں پلٹا دیا۔ یہ باتیں ہماری نسلوں کو کیسے پتا چلیں گی؟ سوچتا ہی کروڑوں کروڑوں مسلمان جس طرح دنیا بھر میں کالج اور یونیورسٹی خاکے چھان رہے ہیں، ان میں یہ باتیں کیسے اترے؟ آپ نیکی کی دعوت عام کرو دعوت اسلامی والوں، اور عشق رسول کی یہ شمع لے کر گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا شعبہ شعبہ ادارہ ادارہ جاؤ اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤ۔ کتنے گاؤں دیہات والے بیچارے ایسے ہوں گے جن کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہوگا تو صحیح نہیں پتہ ہوتا ہوگا۔ اپنے ساتھ یونیورسٹی والوں کو، کالج والوں کو، وکلا کو، ججیز کو، یہ جتنے پروفیشنلز ہیں سب کو لے جاؤ، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے۔ ایک سے ایک آپ کو ان میں عاشقان رسول ملیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو نہیں پتا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی والوں آپ کو بتانی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے بتانی ہے، مدنی انعامات اور عمل کر کے بتانی ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پرنور کی آمد، آقا ابتار کی آمد۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے ہمارے ہر نصاب میں ہونا چاہیے۔ ہمارا قائد، ہمارے نظریات کو مضبوط کرتی ہے کتاب، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کتاب، اور ہمیں ایمان کی حفاظت کا ذہن دیتی ہے کتاب۔ عشق رسول اور محبت الہی، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، سادات کرام کی محبت، قرآن کریم کی محبت کہ جام بھر بھر کے پلاتی ہے کتاب۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اللہ کرے کہ یہ کتاب ہمارے نصاب کا حصہ بن جائے، اللہ کرے یہ کتاب ہمارے نصاب کا حصہ بن جائے، اور اس طرح اور عشق رسول کی کئی باتیں ہمارے نصاب میں آ جائیں۔ یہ کروڑوں مسلمان نصاب ان تعلیمی اداروں میں، ان تک یہ باتیں پہنچے۔ یہ دیکھیں کتاب سیرت مصطفیٰ، اس کو تو میرا خیال ہے ہر عاشق رسول کو پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ یہ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم اس طرح کا انداز، یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات، یہ پڑھے نا پتہ چلے۔ بیان کنٹ رسالہ امیر سنت نے دیا کہ مگر اے دعوت اسلامی والو، آپ کے تو لاکھوں کروڑوں مجموعی طور پر عاشقان رسول سے رابطے ہیں، ایک ایک گھر میں جا کر رسالے مقتۃ المدینہ کی، کتاب مقتۃ المدینہ کی، ماہنامہ فیضان مدینہ ایک ایک گھر میں پہنچاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر گھر میں مدنی چینل چلنا چاہیے، ہر گھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا بچہ مدنی پرچم گھر میں لے کر، ہمارے اسلامی بہنیں مدنی پرچم گھر میں لے کر انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے۔ نقشے نالے پاک گھر گھر پہنچے گا، چراغا گھر گھر ہوگا، جھنڈے گھر گھر لگیں گے، عمارتیں ہمارے محلوں میں سجیں گی۔ دعوت اسلامی کو اپنے گھروں میں آنے دو اور اس کی دعوت کو عام کیجئے۔ یہ دعوت اسلامی کا پیغام ہمارے اندر غیرت ایمانی، جوش ایمانی پیدا کرتا ہے، مدینے کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔